طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لمبعث لعانا ولكني بعثت رحمة. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر بے حد و حساب درود و سلام کے بعد اور امت مسلمہ کے سبھی فوت شدگان کے لیے دعائیں مغفرت کے بعد، گرامی قدر سامعین اور انتہائی ادب و احترام کے قابل میری اسلامی اور روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے 17ویں پارے کی سورۃ الانبیاء کی چھوٹی سی سورۃ اللہ کی توفیق سے میں نے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اس میں اللہ مالک الملک نے اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء امام المرسلین سید ولد آدم ناطق وحی نبی التوبہ نبی الرحمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک انتہائی اعلیٰ بہتر برتر باکمال وصف کا تذکرہ کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ آپ کی ذات ببرکات مجموعہ کمالات بنائی ہے، اور قرآن کی ایک آیت نہیں کئی آیتوں میں بڑے احسن انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کے کمالات کو ذکر کیا ہے، لیکن جس جامعیت جس اکملیت کے ساتھ اللہ نے تلاوت شدہ اس چھوٹی سی آیت میں اپنے پیغمبر کے عظیم وصف رحمت للعالمین کو بیان کیا ہے، اس انداز میں اس آیت کو باقی آیتوں سے ممتاز اور منفرد بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ رحمت ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے، آپ اپنوں کے لیے رحمت ہے، بیگانوں کے لیے رحمت ہے، دوستوں کے لیے رحمت ہے، دشمنوں کے لیے رحمت ہے، جنوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، عربیوں کے لیے رحمت ہے، عجمیوں کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ آپ جتنے جہاں ہیں، نباتات کہو، فصلات و باغات کہو، حیوانات کہو، چرندوں پارندوں کارندوں دارندوں کہو، مکھیوں مچھلیوں کہو،
آبی جہاں ہو، خشکی کا جہاں ہو، زمینی جہاں ہو یا آسمانی، فضاؤں کا جہاں ہو یا ہواؤں کا، ستاروں کا جہاں ہو یا سیاروں کا، آفتاب کا جہاں ہو یا مہتاب کا، اے میرے پیارے پیغمبر کوئی جہاں ایسا نہیں ہے جس کے لیے تیرا وجود اقدس و اطہر رحمت نہیں ہے۔ آپ سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا معنی قاضی سید محمد سلیمان رحمت اللہ علیہ بڑے معروف سیرت نگار گزرے ہیں ماضی قریب میں، اپنی کتاب جو سیرت کے حوالے سے ہے رحمت للعالمین ہی اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے رحمت کا معنی بیان کیا کہ جو نبی رحمت للعالمین ہے، رحمت کا معنی ہے ترس، نبی ترس والا ہے۔ رحمت کا معنی ہے ہمدرد، نبی ہمدرد ہے۔ رحمت کا معنی ہے غمگسار، نبی غمگسار ہے۔ رحمت کا معنی ہے خبر گیری کرنا، میرا پیغمبر خبر گیری کرنے والا ہے۔ رحمت کا معنی ہے محبت، اور میرا پیغمبر محبت کرنے والا ہے۔ یہ سارے کے سارے رحمت کے معنی ہیں، ترس کرنا، ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، محبت کرنا، غمگساری کرنا، اور یہ ساری خوبیاں اللہ نے محمد میں جمع کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی شفقت و محبت کے کیا کہنے، آپ کی ہمدردی کے کیا کہنے، آپ کی رافت رحمت کے کیا کہنے، آپ کے ترس کے کیا کہنے۔ آپ پریشان حالوں کو دیکھتے، آپ قوم کے غم زدوں کو دیکھتے، سرکار کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی۔ میرا تیرا پیغمبر حاجت مندوں کے لیے، درد مندوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ جلیلہ میں پرنم آنکھوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، التجا کرتے تھے۔ آقا کی دعا و التجا کی برکت سے اللہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلوں کو آسان کر دیتے تھے، اور میرا پروردگار غم و اندوہ کی جو تاریکیاں تھی، جو بادل تھے، جو گھٹائیں تھیں، آپ کی دعا کی برکت سے وہ چھٹ جایا کرتی تھی۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے برائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا۔ مسخام کو جس نے کندر بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ عرب جس پر تھا قرنوں سے جہل چایا، پلٹی آنے واحد میں اس کی کایا۔ یہ میرے اور آپ کے پیغمبر تھے رحمت للعالمین، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا فیض تھا، یہ آپ کی رحمت للعالمین کی برکت تھی کہ آپ کی رحمت للعالمین کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ جو جاہل لوگ تھے عرب کے، وہ علم و حکمت کے اللہ نے ان کو چراغ بنا دیا، جو گمراہ تھے اس دور کے ان کو میرے اللہ نے رشد و ہدایت کے مینار بنا دیا، جو چور تھے وہ لوگوں کے مالوں کے محافظ بن گئے، جو ڈاکو تھے وہ لوگوں کی دولتوں کے پہرے دار بن گئے، جو لٹیرے تھے وہ راستوں کے نگران بن گئے، جو عزتوں کو لوٹنے والے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے، جو بدمعاش تھے وہ عزت اور شریف دار بن گئے، جو دشمن تھے میرے پیغمبر کی رحمت للعالمین کی وجہ سے وہ دوست بن گئے، جو مشرک تھے وہ توحید پرست بن گئے، در در پہ جھکنے والے ایک اللہ کے آگے جھکنے والے بن گئے، بیٹیوں کو زندہ پیوندے خاک کرنے والے
والے, بیٹیوں سے پیار کرنے والے بن گئے, اولادوں کے قاتل, اولادوں کے لیے سراپا رحمت و محبت بن گئے, اور جو مظلوم ظالم تھے وہ مظلوموں کے حمایتی بن گئے, جو محکوم تھے وہ ملت اسلامیہ کے حکمران بن گئے. سیدھے سادے جہنم کی راہ پہ چلنے والے دوست ہی تھے, میرے پیغمبر کی رحمت للعالمین کی وجہ سے وہ جنتی بن گئے. ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آپ بڑے ترس کرنے والے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ مختلف شخصیات ہوتی ہیں زمانے کے اندر, ان کو القاب ملتے ہیں. کسی کو لقب مل جاتا ہے سر کا, کسی کو لقب مل جاتا ہے مہاراجا کا, کسی کو لقب مل جاتا ہے شمس العلماء کا, کسی کو لقب مل جاتا ہے زینت القراء کا, کسی کو لقب مل جاتا ہے امام المحدثین کا, کسی کو لقب مل جاتا ہے مورخ اسلامی کا. اور میرے بھائیوں, نبیوں کو بھی اللہ نے لقب دیے. کسی کو صفی اللہ بنا دیا, نجی اللہ بنا دیا, خلیل اللہ بنا دیا, ذبیح اللہ بنا دیا, کلیم اللہ بنا دیا, خلیفۃ اللہ بنا دیا. لیکن جو لقب رحمت للعالمین کا میرے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کو نصیب کیا ہے, وہ کسی اور کے حصے میں آیا ہی نہیں ہے. نبی رحمت مانگتے رہے, آدم نے رحمت مانگی, موسیٰ نے رحمت مانگی, ابراہیم نے رحمت مانگی, عیسیٰ نے رحمت مانگی. میرے پیغمبر کو رب نے بن مانگے صرف رحمت عطا ہی نہیں کی, سراپے رحمت بنا دی. وجود تو رحمت تھا ہی, دوسروں کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے. اور یہ جو رحمت للعالمین کا لقب ہے, یہ دنیا والی جو دیگر شخصیات ہیں ان کی طرح آپ کو یہ لقب کسی تنظیم نے نہیں دیا, کسی انجمن نے نہیں دیا, کسی گروہ جماعت نے نہیں دیا, کسی حکمران نے نہیں دیا. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعید, سعد, ابو عبیدہ اور عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ میں سے کسی نے میرے پیغمبر کو یہ لقب نہیں دیا, بلکہ یہ لقب رحمت للعالمین کا مصطفیٰ کو رب العالمین نے عطا کیا. اور آپ کی یہ جو رحمت للعالمینی ہے نا, آپ جب عالم ارواح میں تھے تو رحمت للعالمین, آپ عالم بدن میں آئے تو رحمت للعالمین, آپ عالم وجود میں آئے تو رحمت للعالمین, عالم دنیا میں آئے تو رحمت للعالمین, آپ مکے میں رہے تو رحمت للعالمین, بدر میں گئے, احد میں گئے, خندق کھود رہے تھے, تبوک میں گئے, خیبر کے اندر گئے, جس میدان میں گئے آپ رحمت للعالمین, مدینے میں گئے آپ رحمت للعالمین, زمین پہ رہے رحمت للعالمین, بیت اللہ میں ہے تو رحمت للعالمین, مسجد نبی میں ہے تو رحمت للعالمین, بیت المقدس میں چلے گئے تو رحمت للعالمین, پہلے آسمان پہ گئے تو رحمت للعالمین, دوسرے آسمان پہ گئے تو رحمت للعالمین, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان پہ گئے, سدرۃ المنتہا تک گئے. میرے پیغمبر رحمت للعالمین قبر میں ہے تو رحمت للعالمین, حشر ہوگا تو رحمت للعالمین, میرا پیغمبر مقام محمود پہ ہوگا تو رحمت للعالمین, میرا پیغمبر حوض کوثر پہ ہوگا تو رحمت للعالمین, آقا جنت میں ہوں گے تو رحمت للعالمین. امت کے لیے رحمت للعالمین ماننے والی ہے جو, اور جو امت نہیں ماننے والی ان کے لیے بھی رحمت للعالمین. میرے آقا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن کی تلاوت ابراہیم علیہ السلام کے دعائیہ کلمات پڑھے نا تو رونا شروع کر دیا, برات کا اظہار کر دیا. ابراہیم نے کہا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تابعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. یہ بہت ہے نا, یہ بہت ساری انسانیت کی گمراہی کا سبب بنے ہیں. یا اللہ, جو لوگوں میں سے میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے, جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے, تیری مرضی, معاف کر نہ کر, میں کچھ نہیں کہتا. عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیہ جو دعائیہ کلمات تھے, ان کی جو گفتگو تھی اس کی تلاوت کی, آقا نے رونا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک
فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر تو عذاب دے گا تو تیرے بندی ہے، اگر معاف کر دے گا تو تجھے کون پوچھنے والا، تو غفور ہے، رحیم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو پڑھا، زاروں قطار رو رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے پروردگار کو مخاطب کیا اور کہا یا رب العالمین، میری امت میری امت میری امت، میں اپنی امت سے قطعی طور پہ برات کا اعلان نہیں کر سکتا۔ آقا زاروں قطار رو رہے ہیں میرے تیرے لیے، میرے تیرے لیے رو رہے ہیں آقا زاروں قطار۔ اللہ کو پتا تھا میرا پیغمبر رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ رسول اللہ کے پاس جاؤ، محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ، جا کے پوچھو فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، پوچھو کیوں رو رہے ہو، کس چیز کی وجہ سے رو رہے ہو؟ جبریل آئے، پوچھا، پھر پیغمبر نے بتلایا میں اپنی قوم کے بارے میں رو رہا ہوں، اپنی امت کے بارے میں، امت کی فکر رولا رہی ہے مجھے، میں کیسے کہوں گا یا اللہ تو جان یہ جان، میں اپنی امت کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اپنی امت کو بچانا چاہتا ہوں، دولت سے جنت میں پہنچانا اور لے جانا چاہتا ہوں، یہ میری امت کیوں نہیں بن رہی؟ میری امت میری امت میری امت۔ جبریل گئے، اللہ کو بتلایا جس اللہ کو پتا تھا، میرے اللہ نے جبریل کو کہا میرے پیغمبر کو جا کے کہو رونا بند کر دو، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، اے میرے پیارے پیغمبر ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ معراج کی رات گئے، تحفے تحائف ملے، یا نبی کی کون سی خلوت، کون سی جلوت، کون سا دن، کون سا رات، کون سی رات، کون سا سفر، کس مقام پہ آپ بھولے ہیں، امت کو کوئی جگہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ میں آپ کی زندگی کو پڑھ رہا تھا کہ یار پیغمبر سدرۃ المنتہا تک پہنچ کے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، ذریت آدم کا سب سے اونچا مقام پا لیا، رحمت للعالمین کا لقب پا لیا، ختم نبوت کا تاج سجا لیا، شفاعت عظمی کے حقدار بن گئے، صاحب لواء الحمد بن گئے، صاحب مقام محمود بن گئے، لیکن اس کے باوجود اتنے اعزازات کے مالک ہیں، اتنا اونچا چلا گیا میرا پیغمبر، وہاں جا کے بھی میری تیری فکر کر رہا ہے۔ جو باتیں ہوئی توبے تحائف میں نمازیں ملی 50، واپسی پہ چھٹے آسمان پہ موسیٰ سے ملاقات ہوگی علیہ السلام، کیا ملا ہے؟ 50 نمازیں، اپنا تجربہ سامنے رکھا، پیغمبر موسیٰ نے اپنا تجربہ سامنے رکھا، یہ 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے بنی اسرائیل، تیری امت 50 کیسے پڑھے، کیسے پڑھے گی 50؟ ابھی موقع ہے، جاؤ سوالی بن کے۔ میرے پیغمبر کو اگر ہوتا کہ مجھے اتنا بڑا اعزاز مل گیا، پڑھے نہ پڑھے کوئی جائے جہنم میں، مجھے کیا ہے؟ میرا پیغمبر پھر سائل فقیر اور منگتا بن کے اپنی امت کے لیے اللہ کے حضور پھر جوری اٹھا دی، میری امت نہیں پڑھ سکے گی 50، میری امت نہیں پڑھ سکتی، 5 نہیں پڑھتی، 50 ہوتی تو پتہ نہیں کیا شاید۔ بار بار آتے جاتے رہے، 5 رہ گئی، اللہ نے کہا ہی خمسون وہی خمسون لا یبدل القول لدی، بس اب 5 ہے، 5 پڑھو، ان کو کہنا 5 پڑھیں گے فرض نماز نقل اعمال میں 50 کا ثواب لکھتا ہوں گا کہ 50 فرض نمازیں، ایک نماز بعد جماعت پڑھے 27 فرض نمازوں کا ثواب، نیت خلوص طریقہ سنت جس قدر ہوگا ویسے ہی ثواب ملے گا۔ وہ اگر آپ 50 نمازیں پڑھتے ہیں تو اسی حساب سے آپ کو ایک نماز کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ 5 پڑھتے ہیں گویا کہ 50 پڑھی ہے، 50 کے اعتبار سے اللہ نے نماز کی 27 نمازوں کا ثواب دیا۔ پیغمبر کو کہا میرا نبی وہاں جا کے بھی نہیں بھولا، اتنا شفیق نبی ہے۔ 3 راتیں 23ویں 27ویں 25ویں 23ویں 25ویں 27ویں رمضان کا قیام کیا، پھر نہیں کیا، یعنی انفرادی طور پہ کرتے رہے،
صحابہ کو کہا یا تم پڑھ لو، اگر میں پڑھتا رہا نا تو فرض نہ ہو جائے، اگر میں پڑھتا رہا فرض ہو جائے گی۔ مزیدار عبادت بڑی ہے، اب تو خوشی سے کوئی پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب فرض ہو گئی تو تار کے فرض کو سزا ملے گی۔ اپنی امت پر رحمت کھاتے ہوئے میرے پیغمبر نے 3 راتیں پڑھی، پھر صحابہ کو کہا تم پڑھ لو، فرض ہونے کے ڈر سے میں گھر میں ہی پڑھ لوں۔ مسواک کا بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا، لیکن ڈر سے کہ کہیں تکلیف اور مشقت میں نہ پڑ جائے میری امت، ہر وضو کے لیے اس کو فرض قرار نہیں دیا، ثواب بیان کر دیا۔ 2 کاموں کا اختیار دیا گیا، آسان امت کے لیے منتخب کر دیا۔ بیت المال آیا، امیر ہو گیا مسلمان، تو جو غریب میت مقروض مر جاتی تھی پیغمبر نے قرضہ اپنے ذمہ لے لیا۔ یہ رحمت للعالمین ہے میرے تیرے لیے پیغمبر۔ کافروں کے لیے کبھی میرے مصطفیٰ نے بددعا نہیں کی، کبھی کبھار ایسا ہوا بھی، لیکن اکثر و بیشتر موقعوں پہ مشرکین مکہ کے لیے نا بددعا کے لیے کہا، صحابہ نے آگے ان کے لیے بددعا کر دو، بڑا تنگ کیا انہوں نے۔ اور دیکھو کن کے لیے کہہ رہے ہیں، جنہوں نے پیغمبر کا بائی کاٹ کیا، جنہوں نے پیغمبر کے راستے میں گڑھے کھودے، جنہوں نے پیغمبر کو ہاتھ سجدہ میں اوجڑی کے نیچے دبا دیا، جنہوں نے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، جنہوں نے پیغمبر کی بیٹوں کی وفات پہ خوشی کے شادیانے بجائے، جنہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کا بائیکاٹ کر دیا، جنہوں نے گلوں میں رسیاں ڈال کے صحابہ کو مکے کے بازاروں میں گھسیٹا، جنہوں نے سلاخیں گرم کر کے صحابہ کی آنکھوں میں پھیر کے اندھا کر دیا، جنہوں نے کئی صحابیات کو 2 اونٹوں سے باندھ کر 2 ٹکڑے کر دیا، جنہوں نے نوکیلے پتھروں پہ بلال جیسی ہستیوں کو کھینچ کھینچ کے لہو لہو کر دیا، کوئلوں پہ لٹا کے چربی کو پانی بنا دیا، ان کے لیے میرے پیغمبر کو ان مظلوموں نے کہا آپ بددعا کر دیں، کہا انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا، میں رحمت بن گیا۔ تو خیر دوسی مسلمان ہو گئے، قبیلے کی طرف آپ کو مبلغ بنا کے بھیج دیا گیا، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو خیر کچھ عرصے کے بعد آتے ہیں، کہا یا رسول اللہ وہ ہلاک ہو گئے، انکار کر دیا، نافرمانی کی، مان نہیں رہے، بددعا کر دیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تو خیر گھبراتے ہوئے کیوں پریشان ہوتے ہو، میں کیسے بددعا کر دوں، اگر میں بددعائیں کرنے لگ گیا تو دعائیں دینے والا کون رہے گا؟ اللہم اہدی دوسا، اللہ دوستیوں کو ہدایت دے دے، مسلمان بنا کے میرے پاس لے جاؤ، تو پھر جا کے ان کو کہو مسلمان ہو جاؤ۔ میں کہتے ہیں میرے جانے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، نہیں بددعائیں کی میرے جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئی تھی، اس نبی کی رحمت کو ہم نے بھلا دیا، نبی کی رحمت کو بھلا دیا، شفقت کو بھلا دیا۔ طائف میں پتھروں سے لہو ہونے والا یہ کردار بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا کہنے کے باوجود، کون سا حصہ تھا؟ گلاب کے پھولوں جیسا چہرہ، پتیوں جیسے ہونٹ ہے میرے مصطفیٰ کے، اور موتیوں جیسی آنکھیں ہیں جن سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، سر سے لہو بھی بہہ رہا ہے، جوتا پاؤں میں جم گیا، پاؤں جوتے میں جم گئے، چلا نہیں جاتا، بدبخت بالوں سے اٹھا کے کہتے ہیں چل چلنا شروع کرو، آواز پھر پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ زید غلام کہتا ہے آقا دعا کرو، خادم بد دعا کرو، فرشتہ آسمانوں سے آ کے کہتا ہے تیرا رونا دیکھا نہیں جاتا، حکم کرو، ہم آئے ہیں نا پتھروں میں رکھ کے ان کا آقا بنا دیں گے۔ میرا پیغمبر کبھی لہو کو دیکھتا ہے، کبھی پاؤں کو دیکھتا ہے، کبھی ہاتھوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں بددعا نہیں کروں گا، مجھے امید ہے اگر آج یہ پتھر مارتے ہیں تو ان کی نسلوں میں میرا اللہ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اس اللہ کو مانیں گے جس کی دعوت دینے کے لیے میں پیدل چل کے مکے سے طائف آیا تھا۔ پیدا کرے گا اللہ ایسی ہستیوں کو۔ ان کافروں سے تو زیادہ سخت نہیں تھا یہ سری لنکا کا انجینئر سانحہ سیال کوٹ ہوا جس کی وجہ سے اس نے پتھر تو نہیں مارے تھے، اس نے گالی تو نہیں نکالی تھی، گالی تو نہیں نکالی تھی، تیرے راستے میں کانٹے تو نہیں بچائے تھے، تو نے میرے مصطفیٰ کی صاف ستھری سیرت اور شریعت کا
بے داغ چہرہ اللہ کی قسم داغدار کر دیا۔ کہتے اسٹیکر لگا ہوا تھا درود شریف کا، درود شریف لکھا ہوا تھا، اس کے دفتر میں لگا دیا کسی نے۔ مطلب مجھے کیا ضرورت ہے تجھے اس کے دفتر میں لگانے کی؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے پھاڑ دیا، تنخواہ نہیں بڑھا رہا تھا، کام پورا لیتا تھا۔ ہم چور قوم ہیں، ہم بددیانت قوم ہیں، کم چور ہیں، کام چور ہم۔ اس نے کہا بھی کام کرو، پیسے لیتے ہو، بہانہ بنا لیا گستاخی رسول کا۔ جس کو چاہے گستاخ رسول بنا دو، خود جج بن جاؤ، خود جلاد بن جاؤ، گھسیٹا اس کو اوپر سے نیچے لے آئے۔ کیا چیز تھی جو اس کو ماری نہیں ہے؟ کس منہ سے نبی کے پاس جاؤ گے؟ مر گیا، پھر گھسیٹتے رہے۔ اس نبی کے ماننے والے گھسیٹتے رہے جس نے کہا جنگ میں کافر کو مارنا فرض ہے، ناشوں کی بے حرمتی کر کے ان کا مسئلہ نہ بنانا۔ اپنی جرسیاں اتار کے، اپنے سراٹر اتار کے اس کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ آگ تیز ہو جائے، آگ تیز ہو جائے۔ عشق مصطفیٰ کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے۔ اور بدبختوں وہ کافر ہے، اس کو درود کی عظمت کا نہیں پتا، اس کو صحابہ درود کے مقام کا نہیں پتا، اس کو قرآن کی شان کا نہیں پتا، اس کو کعبے کی شان کا نہیں پتا، اس کو مکے کی حرمت کا نہیں پتا، اس کو مدینے کی حرمت کا نہیں پتا۔ تجھے نبی کا پتہ ہے، تجھے نبی پہ پڑھے جانے والے درود کا پتہ ہے، تجھے قرآن کا پتہ ہے، تجھے کعبے کا پتہ ہے، تجھے مکے کا پتہ ہے، تجھے مدینے کا پتہ ہے، تو کیا کرتے ہے؟ اس نے درود اتار دیا، تو قرآن کی آیتیں لکھتا ہے نالین مبارک میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لکھتا ہے، نبی کے جوتے میں لکھتا ہے، 12 ربیع الاول کو چھڑیاں لگاتا ہے، جھنڈے لہراتے ہیں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے محبت کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ جب پارا گزر جاتی ہے، نالین پھٹتے ہیں، جوتے پھٹتے ہیں، رحمت للعالمین کی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والی آیت پھٹتی ہے، بلندیوں سے اترتی ہے، روڑی کا ڈھیر بن جاتی ہے، کوڑا خان میں چلی جاتی ہے، نالی میں بیت اللہ کا ماڈل بناتا ہے، میرے مصطفیٰ کے نام کا کیک بناتا ہے، اوپر محمد لکھتا ہے، چھری چلا دیتا ہے، کھا کے پیٹ بھر لیتا ہے۔ اس وقت تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک غیر مسلم سے غلطی ہوگی، اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا رہا مجھے نہیں پتا تھا، ایک بھی داڑھی والا نہیں ہے، صبح صبح تم گھروں سے اٹھے تھے، داڑیاں تم نے مونڈی تھی، نالیوں میں داڑیوں کو پھینکا تھا، گٹروں میں پھینکا تھا، پیشاب اور بہانے میں پھینکا تھا، اور ادھر آ گئے تھے، پتہ نہیں تمہیں کلمہ آتا تھا نہیں آتا تھا، نماز آتی تھی نہیں آتی تھی، نبی کی سیرت کا پتہ تھا نہیں پتا تھا، اخلاق مصطفیٰ سے واقف تھا یا نہیں واقف تھا؟ تجھے سارا کچھ پتہ ہے، تو یہ سب کچھ کر کے بھی، کلمے کو جان کر بھی، اذان کو جان کر بھی، درود کو جان کر بھی، پیغمبر کو جان کر بھی، قرآن کو جان کر بھی، کعبے کو جان کر بھی، مسجد نبی کو جان کر بھی، میرے پیغمبر کے گنبد خضرا کو جان کر بھی، محراب منبر کو جان کر بھی، اتنی بڑی نالائکی اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہو گیا ہوں تیرے دین کو داغدار کرنے کے لیے۔ پتھر مارنے والوں کو جس نبی نے بد دعا نہیں دی، ان کے علاقے میں لہو لہو کھڑا دعائے ہدایت دے رہا تھا، اس نبی کا نام لے کے یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ ذمہ ہے وہ لوگ جو اسلامی ریاست میں ٹیکس دے کے رہتے ہیں، وہ ذمہ ہیں۔ ذمہ کو بلا وجہ مارنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، رحمت للعالمین پیغمبر نے۔ میرے اپنے مفادات، تیرے اپنے مفادات، اپنے اپنے مفادات کے لیے ہم ایسے لہو بہا کے قاتل بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرما دے، اللہ ہمیں رحمت للعالمین پیغمبر کی رحمت للعالمینی کو سمجھنے کی، آپ کی سیرت اقدس کو سمجھنے کی، آپ کے عمدہ اوصاف، کمالات اور اخلاق اور کردار کو اپنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ملک و ملت کے حالات پہ رحم و کرم فرمائے، ہماری بشری خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا